الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، مشائخ مرشد آباد شریف علیہم الرحمہ کے سالانہ عرس مبارکہ کی یہ خوبصورت تقریبات ہیں۔ اسٹیج پر قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور قابل تکریم لوگ موجود ہیں۔ میں بار بار اس بات پہ غور کرنے جا رہا تھا کہ یہاں حضرت شیخ عبدالحمید صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، دیگر حضرات جلوہ فرما ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا لمبا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرا ہے۔ تو چونکہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کریم ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں مارے، اور صبح قیامت عدل والوں کے اندر اللہ تعالیٰ، ادب والوں کے اندر اللہ ہمیں کھڑا فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ نے کئی باتیں رات سے لے کر ابھی تک سنی ہوں گی۔ علماء اور صوفیاء یہ ایک ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جن کو خشک علماء کہا جاتا تھا وہ لوگ ہیں جو طریقت اور تصوف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں الحمدللہ تعالیٰ یہ سارے صوفیاء ہیں۔ وہ جو تقسیم کی جاتی ہے نا جہالت کو فروغ دینے کے لیے، اس تقسیم کا کبھی شکار نہ ہوں۔ جو بھی کسی صوفی کے آستانے سے وابستہ ہے وہ سارے سالکین طریقت ہیں، وہ سارے اس راستے کے مسافر ہیں۔ تو وہ جن کو کہا جاتا تھا کہ ظاہر بین علماء ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو تصوف اور طریقت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے علماء ہیں الحمدللہ تعالی، کوئی تھوڑا اس عنوان کو بیان کرتا ہے، کوئی زیادہ بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ سارے اہل اللہ کے غلام ہیں اور ان لوگوں کے آستانوں سے وابستہ ہیں۔ یہ جو جماعت ہے صوفیاء کی، اس جماعت کا کام یہ ہے کہ یہ صرف دین پر گفتگو نہیں کرتی، یہ صرف دین کو بیان نہیں کرتی یا صرف دین پر ابحاث نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو چکھتے ہیں۔ دین صرف ان کی تقریروں سے ثابت نہیں ہوتا، تقریریں تو صوفیاء اکثر کم کرنے والے ہوتے تھے، دین تو ان کی عمل سے ثابت ہوتا تھا۔
دین ان کے تھکے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ یہ تصویر جو ہے یہ فرض کفایہ تو نہیں ویسے دین میں کہ اگر نہ بنائی تو سارے گناہگار ہو جائیں گے، مطلب اتنا زیادہ اس کا وہ میرا تھوڑا گلا بھی متاثر ہے طبیعت میں. یہ بات میں نے شروع میں اس لیے نہیں کی کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے پاس آیا ہوں، بات کروں گا تو اللہ توفیق عطا کر دے گا، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ مہربانی فرمائیں، کچھ ضروری ہے ہر چیز کو موبائل کی آنکھ سے دیکھا جائے، کبھی کچھ چیزیں لائیو بھی دیکھنی چاہیے. تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ نہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. تو آپ نے میری بات پہ غور کرنا ہے. میری تقریر عوام کے ساتھ ہے، علماء کو تو ساری باتوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ چونکہ عوام میں سے ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں نا بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے، یعنی جس آدمی کا بالکل وہ شعبہ نہیں نا وہ بھی بحث کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بحث ہو رہی ہے. اور جس آدمی کو میری طرح بیچارے کو بالکل وہ ابھی طفل مکتب ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے. او بھائی ذرا ٹھہر جا، تو رائے دینے کے قابل ہو بھی گیا ہے، یعنی اب تو بھی رائے دے گا میں بھی رائے دوں گا. رائے نہ دو، یہ دیکھو کہ بزرگ فرماتے کیا ہیں، وہ ہماری تربیت کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے تھے وہ بحث نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ الجھاؤ نہیں. ہاں ایک بحث ہے بد مذہب کے ساتھ، بد عقیدہ کے ساتھ، وہ تو جب علماء کرتے ہیں تو اللہ انہیں لفظ لفظ پہ اجر عطا کرتا ہے، وہ تو اعزاز ہے. لیکن ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا، الجھاؤ پیدا کرنا. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے تو وہ الجھتے نہیں، وہ تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. وہ الجھتے، میری بات کو سمجھے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، یہ نہیں کہ انہیں پتہ کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار اب جاہلوں سے بھی بحث کرنی پڑے گی. جس بندے کا سٹیٹس ہی نہیں ہے اس سے بھی بحث کریں گے. وہ الجھتے نہیں، وہ اپنا دن عاجزی سے گزارتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. اگر وہ ہماری طرح بحثیں کرتے تو تہجد کس وقت پڑھتے؟ اگر وہ ہماری طرح الجھے ہی رہتے تو درود و سلام جو دن میں 5,000 ہزار پڑھ لیتے تھے وہ کب پڑھتے؟ اگر وہ سارا دن الجھاؤ میں بیٹھے رہتے تو 3 دن کے اندر امام حسن اور امام حسین قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے. اور وہ بھی فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرو، اس لیے ورنہ تو ہم 3 دن سے پہلے ختم کرنے کو تیار ہیں. تو اگر الجھاؤ رہتا، بڑا الجھاؤ ہے آپ یقین کریں. بہت سارے لوگوں نے تو معاذ اللہ مشرب کو مسلک بنا لیا ہے. جگہ جگہ پہ الجھاؤ ہے، جگہ جگہ پہ بحث ہے. اب تو کئی دفعہ دقت ہونے لگتی ہے. اقبال کہنے لگے کہ جماعتیں نہیں، یہ تو جماعتوں کے بت ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا. تو دن میں وہ الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. وہ جو اصول جو ضابطے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں. اور رات کو کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں فیس بک پہ نہیں گزرتی، ان کی راتیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں کہ نئی تصویر کون سی چڑھانی ہے. ان کی راتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں. امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ 313 صحابہ تھے، ان میں جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت تھا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو بدر میں جو فتح ہوئی ہے نا تو وہ میرے نبی کریم کے سجدوں کی برکت سے ہوئی ہے.
حضور نے ساری رات سجدے کیے، ساری رات اللہ سے مدد مانگی۔ اور میرے بھائی، دعا کی طاقت، دعا کی ہمت، محمود غزنوی کے کمال میں شک کوئی نہیں، پر اسے اعزاز حاصل تھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے دعا کرا کے جایا کرتا تھا، اسے یہ اعزاز حاصل تھا۔ شہاب الدین غوری کی اہمیت پر ہمیں کوئی کلام نہیں، پر خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں وہ حاضری دیا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو بٹھا کے فتاوی عالمگیری لکھوایا ہے، اس نے کام کیا ہے، ہم شک نہیں کرتے، پر یہ بھی تو دیکھو نا، ملا جیون کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا، وہاں سے فیض یاب ہوتا تھا۔ الجھاؤ سے نکل آئے، کتنی کو دیر ہم نے، میں نا محرم شریف میں ایک دوست نے پوچھا کہ امام حسین کی نیاز دلانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور میں اب اس بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی جن کی نسلیں بیت گئی نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یعنی نسلیں گزر گئی میلاد مناتے، پر وہ بھی آ کے نا ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے کہ یہ مولوی میں نے دیکھا ہے تازہ، حالانکہ اس کا بیچارے کا منہ ہی نہیں دیکھنے والا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ جائز نہیں، تو اب آپ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں اب تو صدیاں بیت گئیں، علماء کو دلائل دیتے، کتابیں لکھتے، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ امام حسین کی نیاز جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ نیاز پکاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتی ہے۔ یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، اب ہم سے یہ سوال پوچھو کہ جھنڈیاں لگاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھو کہ ساری زندگی یہیں الجھے رہنا ہے، دین چکھنا کب ہے؟ ساری زندگی تو بحث میں گزر گئی، ساری زندگی تو تلاش کرتے گزر گئی کہ پیر کامل ہے کہ نہیں، ساری زندگی تو الجھاؤ میں گزر گئی، تو وہ ذائقہ، وہ سرور، وہ کیفیات، وہ درجہ، وہ اتنا نہ بحث کریں جتنی ہم نے شروع کر دی ہے، اور دوسروں سے کیا کرنی آپس میں شروع کر دی ہے، اور اتنی زیادہ۔ ملا رومی نے ایک بات لکھی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ سمجھانے کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پہلے ترمذی کی حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جہاں سے بھی مسئلہ سن کے جانا ہے نا، جا کے اپنے امام سے بحث شروع کر دینی ہے، بلکہ باہر سے پوچھنا ہی اس لیے تاکہ مولوی کو تنگ کیا جا سکے۔ ہو گئے انہوں نے ناراض تھوڑے تھوڑے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم میری بات پہ غور تو کرو نا، ہاں جی، نعت خواں کو خوش کرتے رہتے ہو، امام کو ناراض کرتے رہتے ہو، قوالوں کو پیسے دیتے رہتے ہو، اور امام بیچارے کی چھٹی کراتے رہتے ہو، روز نیا رکھتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، دنیا میں اچھی ٹائلوں کے ساتھ مسجدیں آباد نہیں ہوتی، جتنا خدمت کرنے والا امام ہوتا ہے اتنا مسجد اور مدرسہ زیادہ آباد ہوتا ہے۔ ان لوگوں پہ توجہ دیا کریں، میری بات پر غور کریں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بحث کے لیے نہ حاصل کرو، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو بندہ 500 سال دور ہوگا ابھی جنت سے، اتنی مسافت ہو، خوشبو پھر بھی آئے۔ علم اس لیے حاصل کریں کہ آپ جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شاگرد آیا کرتا تھا، بات یاد آ گئی، تو نرالے ہوتے ہیں نا کئی شاگرد، مرید بھی نرالے ہوتے ہیں، ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب میری مرضی کے مطابق ڈال جائیں۔ اب پیر تو بیچارہ ایک ہے نا، کس کس کی مرضی پہ چلے گا؟ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ استاد جی میری مرضی پہ چلیں، تو اب بیچارہ استاد کدھر کدھر جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں پیر صاحب فوراً میدان میں نکلیں، جہاد کا اعلان کر دیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ اس طرح کریں، تزکیہ نفس کر لیں تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور پھر چلیں گے۔ تو اب کس کس کی خواہش پہ عمل کیا جائے گا؟ امام ابو مالک کے پاس وہ شاگرد آتا تھا تو وہ بھی ذرا انوکھا تھا، آ کے کہتا حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں، استاد صاحب کو پابند کر دیتا، نہ 2 نہ 4، 3 حدیثیں آپ پڑھا دیتے، وہ چلا جاتا، کبھی 15 دن کے بعد آتا، کبھی 6 مہینے کے بعد آتا، پھر آ کے وہی پابندی حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ وہ کچھ عرصہ تو لوگوں نے برداشت کیا، تو آپ کو پتہ ہے نا باقی کلاس فیلو، باقی پیر بھائی وہ بھی دھیان رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان کا بھی پورا دھیان تھا۔ انہوں نے ایک دن کھڑا کر لیا، کہنے لگے پہلے تو یہ بتا کہ یہ خوب پڑھائی کا طریقہ ہے،
کہ تو 6 ماہ کے بعد آتا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی 3 ماہ کے بعد آتا ہے، اور پھر اس سے بڑی بیوقوفی یہ کہ تو استاد صاحب کو پابند کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھائیے گا، ان کی مرضی ہے وہ 4 پڑھائیں یا 2 پڑھائیں، یہ تو کس طرح کا شاگرد ہے؟ وہ کہنے لگا یارو جلدی نہ کرو، پہلے مجھے وضاحت کا موقع تو دو نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ذرا مجھے موقع تو دو نا، وضاحت کا تو ٹائم دو نا۔ انہوں نے کہا جی دیں وضاحت۔ تو کہنے لگا یارو میں استاد کے پاس آتا ہوں تو 3 حدیثیں یاد کرتا ہوں، اور پھر جب تک ان 3 حدیثوں پہ عمل نہیں نہ کر لیتا میں نیا سبق یاد کرنے نہیں آتا، میرا مزاج ہے 15 دنوں میں عامل بن جاؤں تب بھی ٹھیک ہے، 6 مہینے لگ جائیں پہلے عمل کرتا ہوں پھر آتا ہوں، میں کوئی بحث و تکرار کے لیے دین نہیں سیکھتا، عمل کرنے کے لیے سیکھتا ہوں۔ ملا رومی فرماتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، تو گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے، کون سا ہوتا ہے ویسے؟ میری طرف تو دیکھیں یار، کون سا رنگ ہوتا ہے؟ تو بات کس کی ٹھیک تھی؟ گھوڑے کی، لیکن گدھا بحث چھوڑتا ہی نہیں تھا، وہ دبایا جاتا تھا۔ کچھ گدھے نہیں نا بحث چھوڑتے، جتنی مرضی دلیلیں دیں، آیتیں پڑھیں، واضح حدیثیں سنائیں، پر بات چھوڑنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، بسم اللہ سیدی مرشدی۔ سباق شریف سے حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ تشریف لائے، اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ وہ جب بحث ختم نہیں ہو رہی تھی تو کیس بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ کیس کہاں چلا گیا؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، کیس بادشاہ شیر تھا، شیر نے بات سنی دونوں کی، اسے پتا تھا کہ بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، پر بادشاہ کہنے لگا بھائی گھوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے پر تجھے نا عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ وہ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ گدھا ہے اور تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسی عجیب بات، ہر آدمی سے آپ بحث کریں گے؟ یعنی ہمارے بندے نا ایک عجیب سا بندہ اٹھا کے نالائق سا تو بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں حضرت اس کے سوال کا جواب دے، اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے، اس کی حیثیت ہے۔ اور میرے سنی نے اسے کوئی اور بات یاد نہیں ہوتی، ایک بات اس نے پکی یاد کی ہے، سنی نے ایک سبق اسے پکا یاد ہے، بتاؤں کون سا؟ کہندے جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، یہ سارے سنیوں نے یاد کر لی ہے بات، میں تو ایڈا، تو جڑے تو اڑنا بحث کردہ پہ ہو کدوں پی ایچ ڈی ہے، جب آپ کی برادری کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، اور دین کی بات ہوتی آپ پڑھے ہوئے نہیں، کتنے جمعے پڑھے، کتنی محفلیں میں گئے، کتنی باتیں سنی، کتنی دفعہ سواق شریف گئے، مرشد آباد شریف آئے، آستانوں کی حاضری دی، خدا را اب بحث کرنے کے لیے دین نہ سیکھو، اب بزرگوں کی زبانوں سے جو لفظ نکلے انہیں دلوں پہ لکھا کرو، انہیں یاد کیا کرو، اور ایک بات یاد رکھو، آستانوں کا ترجمان وہ رسالہ نہیں ہوتا جو آستانوں سے نکلتا ہے، آستانوں کا ترجمان وہ اخبار نہیں ہوتی، وہ میڈیا نہیں ہوتا جو ہماری خبریں نشر کرتا ہے، آستانوں کا ترجمان وہ مرید ہوتا ہے جو آستانے سے آتا ہے، بیعت کرتا ہے اور فیض لے کے جاتا ہے، وہ ترجمان ہے۔ سن لیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے پر میری بات سن لیں، اگر آپ یہاں سے آستانے سے اٹھ کے جائیں گے نا، میری تقریر سنی آپ نے، علماء کی تقریریں سنی، اور گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی کو سخت جملے کہے نا، تو فوراً کہے گی کہ یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ سیکھ کے آیا تو محفل سے، یہ سیکھ کے آیا۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن اسحاق نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا نا تو میں اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا، کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو میں ماں کا تابع دار ہو گیا، میں خدمت گزار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا پتر چنگا ہو تو ماں کہتی ہے اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے، کہتے ہیں میں فرما بردار ہو گیا تو محلے کی بہت ساری عورتیں اپنے بچے لے کے آ گئی اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہہ کہ ہمارے بیٹے بھی اس محبوب کے پاس لے جائے جس نے ان کا دل بدل دیا ہے۔
تو آپ تو چلتے پھرتے ترجمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باتوں سے بات بنے گی؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ترجمانی کرے گا، آپ کا سٹیٹس بتائے گا؟ الجھاؤ سے تھوڑا نکلیں، تھوڑا نا معاف کرنا بھی سیکھیں، تھوڑا درگزر کرنا بھی سیکھیں، اپنوں کی باتیں برداشت کرنی بھی سیکھیں۔ میاں صاحب درویش گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن تے یہ تو سارا زمانہ کرتا ہے، تو آستانے والا ہے نا، طریقت والا ہے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہارو بھی تو صحیح نا، کہیں جھکو بھی تو صحیح نا، کسی جگہ خاموش رہنا بھی تو سیکھو نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے، اور صوفیاء جانتے ہیں کہ جتنا مقام ان کا حکمرانوں کے بیچ تھا وہ تو بڑا معمولی تھا، لیکن جو مقام ان کا اللہ رسول کی نظر میں تھا، طریقت میں تھا۔ ایک دن اگر 1000 درود شریف وہ کم پڑھتے تھے نا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے کسی غلام کی خواب میں آ کے فرماتے تھے اسے کہو پورا پڑھا کرے، اس کا پڑھنا ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک طرف طریقت کا یہ حال، تصوف کا یہ حال، معرفت کا یہ حال، درجات کا یہ عالم، دوسری طرف وقت کے حکمران گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پیر نہ ان کے پیر پہ آ گیا، وہ گلی میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اندھے ہو، یہی جملہ ہوتا ہے نا۔ تو بابا جی کے پیر پہ پیر آیا، 2-3 ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے، تلواروں والے بھی تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ ہٹو بچوں والے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ تو وہ پیر پہ پیر آیا نا، جب بابا جی کی اچانک آنکھ کھلی تو کہنے لگے حل انتم الاعمى، آپ اندھے؟ اب بادشاہ کو کہہ دیا، حکمران کو، وقت کے حکمران، آپ اندھے؟ تو وہ جو 7 گارڈ تھے نا سپاہی، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بابا جی میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے نا انہوں نے تلواریں نکالنی، فرمایا اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ حضور کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے بیوقوف ہو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات؟ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، او کدی ہارن بھی کھیڑ فقیراں، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیر۔ یہاں صوفیاء بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں دیانتداری سے باوضو ہوں، ابھی 2 فرض زور کے پڑھ کے آیا ہوں، بڑی دیانتداری سے دل کی گہرائی سے بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے نہ بیٹھوں اسٹیج پہ، کبھی کبھی پریشانی ہونے لگ جاتی کہ یار ہم نے کبھی فقیر بھی تو بننا ہے کہ نہیں، کبھی پیچھے بھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کبھی طبیعت چاہتی ہے کوئی نعرے نہ لگائے، کوئی پیچھے بیٹھنے دے، ہم بھی کہیں دور بیٹھ کے دیکھیں، پیچھے بیٹھ کے نا مزہ لینے کا ذائقہ بھی نرالا ہی ہے۔ میں پتہ کیا کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس بزم کا، یہ بزرگ تو سارے مہمان ہیں، اس بزم کا مہمان خصوصی پتہ کون ہے؟ جس نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے دریاں بچھائیں گی، جس نے صاحبزادہ مسرور حسن صاحب سے کہا کہ صاحبزادہ صاحب وہ ساری رات سویا بھی نہیں، پر سویرے پھر اس نے کہا کہ حضور کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، حکم ہوا تو وہ سب سے پہلے آیا ہے اور برتن دھو کے جائے گا، اصل فقیری اس نے لے کے جانی ہے۔ میری طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے، وہ تو خلیفے ہوتے ہیں، وہ تو خلیفے ہوتے ہیں، وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ مجھے 14 جگہ سے خلافت ہے، تو میں اکثر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں خلیفے سارے تامند ہیں، کدھر مرید بھی ہیں کہ نہیں، کہیں نوکری بھی کرتا ہے کہ نہیں، نیری خلافت ہی ہے۔ عزیز کبھی کبھی نہ اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی کریم کا نام گرامی رب کریم نے رکھا محمد صلی اللہ الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف ہی کی جائے، محمد صلی اللہ۔ ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ یار عجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ عجیب منظر نہیں؟ حضور نے یہ رنگ دکھایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ،
یہ عجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں، اور محمد کا تو معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. توجہ ہے نا میری بات پہ؟ تو ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ تنقید بھی کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. انہوں نے نا مزمم کہنا شروع کر دیا. استغفر اللہ بولیے سارے، معاذ اللہ کہیے. انہوں نے یہ لفظ کہنے شروع کر دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی آئے بڑے غصے میں. توجہ ہے میری بات؟ دو ہی باتیں ہیں، یا آپ جلال میں آ جائیں یا ہنس کے ٹال دیں. بھائی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. ضروری ہے کہ ہنڈیا جلے اور اپنے کندھے جو ہے وہ سارے جلا لے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابی آئے اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردنیں مار دوں گا، میں انہیں قتل کروں گا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کو مزمم کہہ کے معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جب آئے تو ماحول عجیب سخت تھا، لیکن ان کی بات سنی تو نبی کریم مسکرائے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم وانا محمد صلی اللہ علیہ. فرمایا وہ تو کسی مزمم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ تو کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میں مزمم نہیں، مجھے تو رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے. آپ ضروری ہے الجھاؤ پیدا کریں گے ساری زندگی. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی تو کھول ہے نا، پیروں کا نہیں مریدوں کا بھی بہت زیادہ ہے. مرید بھی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے روٹی دیر نال ملی ہے. عاجزی کب آئے گی؟ فقر کہاں سے سیکھنا ہے؟ درویشی کا ماحول کہاں سے؟ کبھی کبھی کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ لطف دیتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، حضرت بلال حبشی کبھی کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی حکم تو نہیں؟ حضور فرماتے نہیں. تو حضور میں ذرا ہو آؤں؟ ابو فرماتے تم آزاد ہو جاؤ، جو کرنا کر لو. ایک دن حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں نے کہا پتہ تو کروں یہ کدھر جاتا ہے چھٹی لے کے، کوئی حکم تو نہیں، سارا دن ڈیوٹی کر. حضرت بلال کبھی گورنر بنے کسی صوبے کے؟ بولیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سپہ سالار بنے کسی جنگ میں؟ کوئی عہدہ ملا؟ ڈیوٹی کیا تھی بھلا؟ مسجد میں جھاڑو دینا، اذان پڑھنا. آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ میرا مؤذن ہے، یہ میرا امام ہے تو میں اس کا خطیب ہوں. او بھائی مؤذن کا بڑا درجہ ہے، مصطفیٰ کے مؤذن کا کبھی نام یاد تو کر، کلیجہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اجازت ہے؟ چلے گئے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا پتہ کرنا ہے کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں بلال تیرے قربان جاؤں، حضور کے مہمانوں کا خیال رکھنا، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، نبی پاک کے اہل و عیال کے سارے معاملات دیکھنا، آذان وقت پہ پڑھنا، یعنی سب سے پہلے مسجد آنا، ساری ڈیوٹیاں کرنا، تہجد کے وقت اٹھ کے حضور کو وضو کا پانی بھی پیش جو ہے وہ حاضر کرنا. کہتے ہیں حضور اجازت ہے ہو آؤں؟ ہو آؤ. کہتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں یہ چھٹی لے کر جاتا کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ کھڑے ہیں. بی بی صاحبہ پردہ کر لیں اور مجھے جو دے دیں، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں ذرا آپ کی چکی پیس دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں ذرا آپ کی. او یار اپنی زندگی میں نا ذائقہ لے، نوکری کا بڑا ہی مزہ ہے، خدمت کا بڑا ہی سرور ہے. حضرت بہت بڑے درویش ہوئے نا بابا فرید، پر وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اٹھ فریدہ ستیا آج چاڑو دے مسجد. کون؟ پیر صاحب بابا جی چاڑو دیں گے؟ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسجد، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. بھائی اپنی زندگی میں نا ذائقہ پیدا کرو. چھوڑو بحثیں بڑی ہو گئیں، دلیلیں بڑی ہو گئیں، باتیں بڑی ہو گئیں. اپنا آپ بتا کے، اپنا آپ دکھا کے مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار. یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں. وہ تو عاجزی والے، وہ تو درگزر والے. کوئی الزام بھی لگانے آیا تو پیار کر کے گزر گئے، کوئی طنز بھی کرنے آیا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، میری کون سی کوئی ذات ہے، میرا کون سا کوئی نام ہے. صوفی کی تو ذات ہی نہیں ہوتی. تصوف تو اس کا نام ہے کہ میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں. یہ آج کل کا تصوف ہے جس میں کہتے ہیں صرف میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، سمجھو. حضرت فخر جہاں دہلوی، اور یہ حضرت فخر جہاں دہلوی یہ معار شریف والوں کے پیر ہیں.
دلی میں. اور مزے کی بات یہ ہے میں دلی میں جب حاضر ہوا تو میں ان کے مزار پہ گیا تو پتہ لکھا کیا وہاں حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی. میں کہ ساڑھے پاکستان تھے حضرت مولانا نو پیر مندا ہی کوئی نہیں. وہ تو حضرت مولانا کا پیر سے کیا تعلق ہے؟ جو حضرت مولانا ہو وہ تو پیر نہیں. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کبھی مولانا نہ ہو. اللہ خیر کرے سارے علم لدنی والے اللہ ماشاءاللہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں. پر دیکھو نا اگر میرے نبی دین پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے تو دین پڑھنے پڑھانے کو تم طریقت سمجھتے ہی نہیں. یہی تو حسن ہے سارے کا سارا, یہی تو وقار ہے. اللہ کرے اس طرح کے آستانے ہوں جہاں درس نظامی والوں کی دستاریں ہو رہی ہیں, یہاں حافظوں کی دستاریں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین تو کہہ دیں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے, بہت بڑے صوفی تھے, اور اللہ نے انہیں کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کے سامنے جو شخص آتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. بندہ آ کے کھڑا ہوتا تو ہاتھ اٹھا دیتے, کہتے یا اللہ یہ بے اولاد ہے, دعا کرانے آیا ہے. اور اب میرا سنی بھی دلیل سے مانتا ہے نا, اب اسے بھی دلیل دینی پڑتی. اب میں دلیل دوں گا تو آپ مان جائیں گے. ترمذی میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا نا تو حضرت شیخ فخر جہاں دہلوی فرماتے اے اللہ بے اولاد ہے, دعا کرانے آیا ہے. دوسرا آتا تو کہتے اللہ بے روزگار ہے, دعا کرانے آیا ہے. شہرت بڑی ہو گئی. جب کسی صالح آدمی کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں. بادشاہ وقت کو پریشانی لگ گئی کہ یہ مولانا پیر اگر مضبوط ہو گئے میری حکومت کے لیے خطرہ ہی نہ بن جائیں. انہوں نے ایک چال چلی, طوائف تھی دلی کی, اس کو کچھ پیسے دیے, اسے کہا تو نے ایکٹنگ کرنی ہے اور اس بابے کو بدنام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. وہ آ گئی تیار ہو کے, اور مخلوق آپ کو پتہ ہے بڑی فنکار ہے. ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ تھوڑی باز آتے ہیں. وہ طوائف تھی, وہ تیار ہو کے آ گئی. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا, ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ, باتیں سنتے جا رہے ہیں اور رستہ بنتا جا رہا ہے. سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے سج کے سامنے آ کے کھڑی ہو, تیار ہے. سلام کے بعد گفتگو اس طرح اس نے شروع کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا, اب اس کا کیا حال ہے؟ کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں, کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں. جو کچے پکے تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے, انہوں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں یہ کدھر ہوتے ہیں رات کو. تو فوراً کہنے لگی حضور معاف کرنا, اس وقت آنا مجبوری تھی, وہ رات جب آئے تھے نا آپ میرے کوٹھے پہ تو کھوٹے سکے دے گئے, اندھیرا تھا, ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, تو حضور یہ کھوٹے سکے رکھ لیں, میں نے سودا لینا ہے. رب کریم اپنے بندوں کو بہت بڑا حوصلہ دیتا. دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے, بہت بڑا ظرف ہوتا ہے ان لوگوں کا بڑا. اس نے جب اپنی پوری اداکاری کر لی تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اصلی سکے نکالے اور اس کی طرف بڑھا کے نا تو 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او میری بیٹی, کھوٹے سکے دے جا اور پتر اصلی والے لے جا, اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو پریشان نہ ہونا, آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا تو تیزی کے ساتھ حضرت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر گئے. چند منٹ وہ سکتے میں رہی, چند منٹ سکتے میں رہی اور پھر دوڑ کے آئی. حضرت ابھی جا رہے تھے, آگے سے آ کے نا تو پیروں میں بیٹھ گئی اور اس درد سے روئی کہ سخت دل لوگ بھی رو پڑے. کہنے لگی او بابا یہ بتا تو کس مٹی کا بنا ہے, کس صندل اور کس کستوری سے تیرا وجود بنا ہے. میں وہ بی بی اسے کبھی کسی نے بیٹی سمجھا ہی نہیں, بہن سمجھا ہی نہیں, سارا دلی مجھ پر گندی نظریں ڈالتا ہے. بابا تو کس صندل کا بنا ہے, میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کو بیٹی بنا لیا ہے اور 3 دفعہ بیٹی کہہ دیا. یہ لفظ کہے نقاب اٹھایا اور اپنے چہرے پہ اوڑا
کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اب طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، اپنے مکان کو مسجد بناؤں گی، قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ وہ میرے بھائی اگر اتنا چھوٹا ظرف رکھو گے تو بہت ساری دنیا تو ویسے نکل جائے گی۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا ظرف اور تھوڑا نا ذائقہ لینا سیکھیں، بس کریں۔ اب کتنی دیر تک ہم صرف سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے؟ زمانہ بیت گیا نا بتاتے ہوئے کہ ایک حرف پڑھیں قرآن پاک کا تو 10 نیکیاں ملتی، تو پڑھنا کس دن ہے؟ بولے۔ میں ایک بہت بڑی محفل نعت میں گیا تو وہاں 15 عمرے کے ٹکٹ تھے، توجہ ہے میری بات؟ میں نے ان سے کہا یہ جو تم نے قرآن دازی کی ہے یہ جائز ہے پر حدیث میں نہیں۔ حدیث میں تو کنز العمال میں یہ لفظ ملتے ہیں، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو۔ تو میں نے کہا وہ کس دن کرنی ہے؟ بولیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا تم قرآن دازی کرو، وہ کب کرنی ہے؟ وہ قرآن کب ڈلے گا؟ یہ تو ہم نے شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 1 عمرے کا ٹکٹ، پھر 15 عمرے کے ٹکٹ، پھر اس کے بعد اب 80 بھی شروع ہو گئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر رائے ہے ہماری کہ مہربانی کرو کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے بیچارہ باندھ کے نہ بیٹھا رہے، جو آئے ہمارے بزرگوں کے لیے آئے، وہ دین کے لیے آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پہ آئے۔ زمانہ بیت گیا ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ درود و سلام پڑھیں تو ایک پڑھنے پہ اللہ 10 رحمتیں فرماتا ہے، تو پڑھنا کس دن ہے؟ شروع کب کرنا ہے؟ تھوڑے دن پہلے ایک آستانے پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ بڑی ہو گئی اب باہر نکلیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضور وہ بتائیں تو صحیح بھلا، کہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے، وہ اللہ اللہ والی جگہ تو بتائیں۔ وہ تو دور تھا جب اللہ اللہ ہوتی تھی۔ تو اقبال نے کہا کہ میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ واللہ واللہ۔ او بھائی اللہ اللہ کرو، مصلی آباد کرو۔ اب یقین کرو جب مصلی آباد ہوتا ہے تو دل بھی آباد ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اگر دنیا داروں کو، سیٹھوں نوابوں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھڑے اپنے رب کو بتا، اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ داتا گنج بخش علی اجویری داتا صاحب نے نا کشف المعجوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسے فقیر پائے جاتے ہیں بڑے زبردست، بڑی سونی آواز، بڑی اچھی نعت، ہیں بھی فقیر، تو کہتے ہیں نہیں ہو تو پورا ہی 40 دینا ہے تو میں تاں ہی ہونا ہے۔ اور بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، تو دنیا داروں سے مانگے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے۔ یہ بھی دیکھو کتنا بڑا صوفی ہے، اور تیل لینے خود چلے گئے۔ ان کے مرید نہیں تھے جو ٹیشو اٹھا لیتے، ان کے نہیں تھے سارا کچھ ہو سکتا تھا، حضرت خود گئے سرسوں کا تیل لینا، دکاندار سے کہا تیل کی بوتل بھر دو، اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، مہربانی کرو اتنا تھوڑا ریٹ، اتنا تھوڑا ریٹ، تم مصطفیٰ کے نعت خواں ہو، تمہیں تو کوئی کروڑوں بھی دے تو وہ بھی تھوڑے ہیں، لیکن تم ٹھہر کہاں جاتے ہو؟ 40,000 پہ، 50,000 پہ، اتنا چھوٹا تمہارا لالچ ہے، تمہیں پتہ نہیں تم مدینے والے کے نعت کھاؤ، تمہیں خبر ہی نہیں تمہارا سٹیٹس کیا ہے، اور اتنی چھوٹی بات کرتے ہو، یہاں آ کے رک جاتے ہو۔ آپ یقین کریں مجھے خود ایک شخص نے ریکارڈنگ سنوائی، کہنے لگا جی جدوں تک 40,000 ہوئے نا میری گڈی ٹردی نہیں۔ میں کہنوں مینوں مل لیندے کسی جگہ تھے، میں انہوں پوچھا کہ تینوں دیہڑی لائیے نا تو تینوں پھر پتہ لگی فیکٹری جائیے تو گڈی ٹور دی ہے کہ نہیں ٹور دی۔ وہ میں یہاں ملتان شریف میں ایک جگہ پہ تھا تو نقیب محفل نے سارا مجمع رسوائی کر دیا، کہنے لگے تسی بڑے بدذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں آندے۔ کوئی دفعہ نہیں برداشت ہوتا، ہم سے بھی نہیں برداشت ہوتا، ہیں چھوٹے پر کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی کئی دفعہ پریشان کر دیتے، تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی، میں انہوں بٹھا ہی لیا، میں کہ میری گل سن کنے پیسے لے نہیں، کہندہ 25,000، میں کہ جنہوں نے بست کرن دے مفت آئے نہیں سارے،
اللہ رسول کے نام پہ آئے سارے، شرم کرو۔ یہ تو بیچارے پہلے آتے، دیکھیں نا میں آیا ہوں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، تو خوش قسمت نہیں بندہ جو کل بھی آیا تھا، صبح سے بھی آیا ہوا ہے، اس کا اجر زیادہ نہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ آپ یہ سنجیدہ سٹیج ہے، جس کے مرضی ہم ہتھے دے دیں گے۔ فقیر اپنے اوپر کبھی سوال کا دروازہ کھولتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، اسے کیا لگے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسی اور دے نال، وہ تو تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو قناعت والے، داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، ایک شیخ احمد نام کے درویش تھے، انہوں نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صوبان بن مالک سے فرمایا تھا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ حضور میں تو غلام ہوں، آپ حکم کریں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ سوال کرنا ہے تو اللہ والوں سے کرو، سیٹھوں نوابوں کی امیدیں رکھنا۔ آپ یقین کریں میلاد کی بزم میں بھی ان لوگوں کو سٹیج دے دیا جاتا ہے جو وضو بھی نہیں کر کے آتے، صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہیں، صرف اس لیے یہ معیار بنے گا اہل طریقت کا، اہل محبت کا۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو شاد و آباد فرمائے۔ سنو بات، شیخ احمد نام کے درویش تھے، کہتے ساری زندگی ارادہ کر لیا کہ دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، ساری زندگی۔ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں کسی نے الزام لگا دیا۔ ہمارے ہاں تحقیق نہیں نہ ہوتی، الزام لگتا ہے تو بس پراپوگنڈا ابھی بھی بڑا چلتا ہے۔ کسی نے الزام لگا دیا اور بادشاہ نے قید کر دیا۔ بادشاہ بھی بڑا نیک تھا پر الزام لگ گیا۔ ابو مسلم اس کا نام تھا، درود و سلام کا بڑا ذوق رکھتا تھا، تو الزام لگ گیا، بزرگ جیل میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے میں سویا، تہجد کا وقت ہوا، داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسلم تو نے اللہ کے ایک دوست کو قید کر دیا۔ اسی وقت اٹھا، جیلر کو نہیں کہا، حضور علیہ السلام کا حکم تھا نا، فوراً اٹھا، جا کے خود جیل کا دروازہ کھولا، بابا جی سے معذرت کی۔ بزرگ جب جانے لگے تو آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں حکمران ہوں، ابو مسلم میرا نام ہے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی نہیں تجھے سمجھ آئی؟ کہنے لگا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے سوتے کو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ جا اس کا دروازہ کھول، وہ مجھے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ رہنے دیں گے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ سنیں بھائی، بات مکمل ہو گئی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی بات کو سمیٹوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری نماز تہجد کی برکتیں جو تھیں وہ صوفیاء کے آستانوں پہ تھیں۔ یہاں سے اشراق کا درس بھی ملتا تھا، چاشت کا درس بھی ملتا تھا، اوابین کی بات بھی سننے کو ملتی تھی۔ نسبت والے لوگ ہی تو عبادت کرتے ہیں، بغیر نسبت والے پر تو عبادت بوجھ ہوتی ہے، اسے تو پڑھی نہیں جاتی۔ نسبت والا ہی تو یہ کام کرتا ہے۔ نسبت والے اگر آپ ہیں تو آپ عمل زیادہ کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہے، تو پھر ہماری تو تنہائیاں بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان کو تو دیکھتے ہی نہیں معاذ اللہ، ان کے خیال کے مطابق ہمیں تو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں تو تنہائی میں بھی سچی بولنا ہے، ہمیں تو نجی محفلوں میں بھی خیر کی بات ہی کرنی ہے۔ بھائی عمل بڑا ٹھنڈا، بڑا میٹھا، ہمیں تقریر نہ کرنی پڑے۔ ہمارے بزرگوں کے تو عمل سے لوگ بڑا کچھ سیکھ لیتے، ان کے تو طور طریقوں سے لوگ مصلی بات کریں، اللہ اللہ زیادہ کریں۔ آپ یقین کریں 5 گھنٹے جو لوگ بیٹھ کے مسجد کے حجرے میں بحث کرتے ہیں، ان سے کہا جانا یہ تسبیح لے لو اور 100 بار درود شریف پڑھ دو اور 1 سپارہ قرآن پاک کا پڑھ دو، تو یہاں انہیں کام یاد آ جاتا ہے یا نیند آ جاتی؟ اپنا ذوق بنائیں، اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ چلیں۔ آپ سلسلہ نقش بند کے آستانے پہ ہیں، یہاں تو لطائف ہوتے ہیں، یہاں تو مراقبہ ہوتا ہے، یہاں تو اللہ اللہ ہوتی ہے، یہاں تو انسان گردن جھکاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کبھی جناب سلمان فارسی کے آستانے پہ ہوتا ہے،
کبھی حضرت قاسم بن حسن کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جناب صدیق اکبر اسے کہہ رہے ہیں اب تو آگے ہے نا، اب میں تیری مدینے والے سے ملاقات کرا دوں گا۔ بھائی یہ تو خیر والی جگہ ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کی روایات کو توڑنا نہیں، اسے پکڑنا ہے، اسے تھامنا ہے۔ اور سنو، خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا میرے پیر کامل نہیں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا وہ کامل نہیں؟ کوئی شرعی قباحت ہے تو بتا۔ اس نے کہا جی نہیں، شرعی قباحت تو کوئی نہیں۔ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر، اگر تو مخلص ہوا نا، تو مخلص ہوا تو ہو سکتا ہے رب تیری برکت سے اسے کامل بنا دے، لیکن مہربانی کریں یہ جگہ جگہ جانا اور بحثیں کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا اور وسوسہ اندوزی کرنا یہ اہل حق کا طریقہ نہیں۔ اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، درد والی بنائیں، پیار والی بنائیں۔ اب تو موبائل میں قرآن مجید مل جاتا ہے، سفر کریں تو پھر بھی آپ کا سپارہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تسبیح جیب میں رکھیں، چھوڑے اگر کوئی کہتا ہے کہ تو نے تسبیح پکڑ لیا تو کہنے دیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلنا بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ اللہ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے طور طریقے آباد کریں، اپنا شجرہ جیب میں رکھیں، اور صبح فجر کے بعد جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں شجرہ پڑھوں گا تو ایک ایک بزرگ میری طرف توجہ کریں گے۔ بس اپنی روایات کے امین بنیں، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا